اس معبود کو, اس معبود برحق کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. غفلت کی ابتدا ہے اونگ, توجہ, غفلت کی ابتدا ہے اونگ اور غفلت کی انتہا ہے نیند. وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے, وہ غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. یہ عیب ہے, یہ جھوم جانا, نیند آ جانا, گر جانا تھکن سے, یہ کیا عیب ہے نا, نقص ہے. اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے مبرہ ہے, پاک ہے, اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے. ہے تمہارا کوئی ایسا کہ جس کو اونگ نہ آتی ہو؟ زیادہ کام کر لیا, دن بھر تھکار کے آ گیا, گھر پہ آ کے صوفے پہ بیٹھا ہے, اونگنے لگ گیا. اچھا, یہ اونگ کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ لا تاخذ السنہ, اونگ. یہ جو انسان کبھی کبھار جو اونگ آتی ہے نا, وہ خود جان کے نہیں آتی, اضطراری کیفیت میں آ جاتی ہے. سفر کر رہے ہوتے ہیں, جھٹکے لگ جاتے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, جھٹکا لگ جاتا ہے, اونگ آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مغلوب ہے, غالب کوئی اور ہے. تیرے اوپر دسترس کسی اور, تیرے اپنے, تیرے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے, تیرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے, تو اپنے آپ کو اونگ سے نہیں بچا سکتا. اضطراری کیفیت میں بھی اونگ آتی ہے نا, بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, چلتے پھر, مطلب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اونگ آ گئی, اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا ہیں؟ مغلوب ہیں, غالب کوئی اور ہے. اور جو غالب ہو اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی ہے. یہ کیسے معبود ہوئے؟ کوئی رات کے وقت اٹھے, رات کے آخری پہر اٹھا, وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے, وہ کسی اپنے معبود سے دعا مانگ رہا ہے, پتہ چلا معبود سو رہا ہے. رات کا وقت ہے, جس سے مانگنا ہے وہ سو رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ, اس سے مانگو جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. اس سے مانگو جس کا علم اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ اگر درخت سے کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے, اس اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس درخت سے وہ پتا اس زمین پہ گرا ہے. اللہ کو پتا گرنے کا علم ہو کہ پتا درخت سے زمین پہ گرا ہے, انسان کی آنکھ سے آنسو گرے اور اللہ کو معلوم نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسی قدر کرے گا اس کی؟ پھر پتا گرا زمین سے, اللہ کہتا مجھے معلوم ہے, اور اللہ کے خوف سے اس بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ مکھی کے پر کے برابر گرے اور اللہ کو علم نہ ہو, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جو خود اپنے ہاتھ سے بنایا, جس کو اشرف المخلوقات, وہ اللہ سے مانگے اور اللہ کو معلوم نہ چلے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو مانگو اس سے, اس طرح سے مانگو کہ اللہ تو پتا گرنے کی بھی خبر رکھتا ہے, میری آنکھ سے آنسو گر رہا ہے تیرے خوف سے, اللہ تو دیکھ رہا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, یہ نیند, یہ اونگ بیماری ہے, عیب ہے, نقص ہے. میرا معبود برحق, میرا اللہ, میرا مشکل کشا اس تمام بیماریوں اور ان تمام عیوب و نقائص سے مبرہ ہے, پاک ہے, اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, اسی کا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, وہ سب مملوک ہے, مالک صرف ایک رب العالمین ہے. تم سب مملوک ہو. جو کچھ زمین میں, جو کچھ آسمان میں, وہ کیا ہے؟ عیسائیت کا رد ہو گیا. عیسائیت نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا, یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ عزیر اللہ کا بیٹا, اور اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے. تم سارے کے سارے مملوک ہو, مالک وہ ہے. مملوک الگ ہے, مالک الگ ہے, آقا الگ ہے, غلام الگ ہے, خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے. برابر کیسے کھڑا کرتے ہو تم؟ جرت کیسے کرتے ہو؟ یہ ہمت کیسے ہوتی ہے تمہاری کہ تم مملوک کو مالک کے برابر کھڑا کر دو, آقا کو غلام کے برابر کھڑا کر دو؟ ممکن کیسے ہے؟ ہمت و جرت کیسے کر لیتے ہو؟ وہ چاہے پھر صدیق ہو, شہداء ہو, صالحین ہو, اتقیاء ہو, حتیٰ کہ انبیاء ہو. کون ہے وہ؟ مملوک ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے, جو کچھ ان کے مابین ہے,
جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب میرا ہے، اللہ کا ہے، میں ہوں مالک۔ یہ دلیلیں ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میرے خیال سے پچھلا جمعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے تو ایک کیسا عجیب ماحول تھا، کیا ماحول ہوگا، جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں اور کہیں کہ کوئی اگر کہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے میں گردن اڑا دوں گا، جس طرح موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اسی طرح اللہ کے نبی بھی کہیں گئے آ جائیں گے۔ ایسے ماحول میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجلس یا عمر، بیٹھو۔ عمر نے کہا نہیں بیٹھتا، میں نہیں بیٹھتے۔ ماحول کیا ہوگا ذرا سوچئے، وہ امام کائنات، رسولوں کے سردار، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اور وہ اس دنیا تشریف لے گئے اور یہ ماحول بنا ہوا ہو۔ سوچئے صدیق کی فقاہت کو۔ صدیق نے اس موقع پہ کھڑے ہو کے رب کی توحید بیان کی تھی، رب کی توحید بیان کی، اس موقع پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ یقینی طور پہ وہ مستحق تھے خلیفہ بلا فصل کے۔ کیسی فقاہت تھی، کیا توحید کے باریک نقطے صدیق نے بیان کر دیے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی تسلی رکھو، یہ باتیں قرآن میں ہی موجود ہیں، یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم کیوں اس سے انحراف کر رہے ہو؟ لیکن فرمایا کہ فمن کان یعبد محمد، یعبد کا لفظ استعمال کیا۔ تم جن کی اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ یعبدو کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ جن کی عبادت ہوتی ہے اس کو موت نہیں آتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ ایسے ماحول میں، ایسے زبردست قسم کے ماحول میں کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بنے ہوئے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، جذباتیت اپنے عروج پر ہے، وہاں کھڑے ہو کے رب کی توحید کو بیان کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انبیاء ہوں، اتقیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، ولی ہوں، اولیاء ہوں، سب مملوک ہیں، سب مملوک ہیں، مالک میں ہوں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے سوال کیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تیزی کے ساتھ مکمل کر دیتے ہیں، ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کسی کی مجال، ہے کسی کی جرت کہ اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کل کوئی کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ سفارش ہوگی اسی کی ہوگی جس کی اللہ چاہے گا۔ اللہ باذنی، میرے حکم سے ہوگی۔ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، لازوال قدرتوں کا مالک ہے، اس نے کہا میرے حکم سے ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ اللہ والوں کی ہوگی، توحید والوں کی ہوگی، جس سے میں راضی ہوں گا شفاعت اس کی ہوگی۔ آپ سوچو، دن بھر گناہ کر لوں، سال بھر گناہ کر لوں، زندگی بھر گناہ کر لوں، فلاح کا دامن تھام کے جنت میں روک لیا جائے گا، وہیں پر ہی کہاں جاتے ہو، پکڑ لیا جائے، گھسیٹ لیا جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ سوچا تھا یہ پار کرا دیں گے کشتی، من الذی، شفاعت تو دور کی بات ہے، زبان ہلانے کی جرت نہیں ہے، زبان ہلانے کی جرت نہیں ہے، بات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ شفاعت تو دور کی، من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کر اللہ کی بارگاہ میں زبان ہلا دے؟ میرے نبی بھی سجدہ کریں گے، لمبا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی تسبیحات ہوں گی، تکبیرات ہوں گی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریے، کس کی سفارش کریں؟ یاد رکھیے گا مشرکین کی سفارش نہیں کیجیے گا۔ اللہ اکبر، من ذا الذی، اللہ نے اپنی پاور کو دکھا، پاور شو کرائی اللہ نے کہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں، اس کائنات میں کچھ، میری اجازت کے بغیر پتہ نہیں گرتا زمین پہ۔ تم شفاعت کی بات کرتے ہو، وہ لے جائیں گے، یہ لے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کا پلو پکڑ لیں گے، ان کی چادر پکڑ کے، اور ممکن ہی نہیں ہے نا، ہوگا کیسے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ اتنا معلومات والا ہے، اتنا علم والا ہے، وہ تیرے ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے حال کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اس کا علم اتنا ہے
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا احاطہ اس کائنات میں رہنے والا کوئی شخص نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے. اس کی معلومات کیسی ہے؟ وہ اللہ کو پتا ہے کہ کالی سیاہ رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی رینگتی ہے، اس رینگنے کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے. تم کیا باتیں کرتے ہو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِالشَّيْءٍ، میں پیدا کرتا ہوں، بتا تعداد اس کی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ نے کہا جو میں دے دوں، جو میں بتا دوں، جو علم میں تم تک پہنچا دوں وہ تو تمہیں پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں داخل ہونا میری قدرتوں میں دیکھنے غور کرنے کے میرا نظام کیسا چل رہا ہے. جو دے دیا بس اسی پہ اکتفا کرو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس پورے آسمان و زمین کا جو مالک ہے، اس پورے آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے، وہ ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اور اللہ کہتا ہے اس بادشاہت کو چلانے اور اس سسٹم اور اس نظام کو چلانے میں نہ ہی میں اکتاتا ہوں نہ ہی میں تھکتا ہوں. تمہیں ایک کارخانہ چھوٹا سا دے دیا جائے، چھوٹا سا اسکول، چھوٹے سے ایک کوئی آفس دے دیا جائے، اس کا نظام چلانا ہے، لگ پتہ جاتا ہے ارے یہ بہت کام تھا، آج تو میں چھوڑ کر آ گیا ہوں کام، تھک گیا میں. اس اللہ کو پکارو نا کہ جب تم دن میں پکارو تو وہ سنے، دوپہر میں پکارو تو سنے، راتوں میں پکارو تو سنے، رات کی تاریکی میں پکارو تو سنے، سمندر کی تاریکی میں پکارو تو وہ سنے. اس اللہ رب العالمین کو ہی تو پکارنا چاہیے پھر تمہیں، کہ جو اکتاتا نہیں ہے، جو تھکتا نہیں ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، مملوک ہو تم سب، مالک ہے وہ اللہ، غلام ہو تم سب، آقا ہے اللہ، مخلوق ہو تم سب، خالق ہے اللہ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی اللہ ہے جو علی ہے، بڑا ہے اور زبردست ہے، عظمتوں والا ہے. تو فرمایا اس اللہ کو پکار لو، پکار کے دیکھو تو صحیح. تم مانگو، تمہارے مانگنے کا جواب لازمی آئے گا. سوال کرو، سوال کا جواب تمہیں لازمی ملے گا. تو یہ مختصر سا ترجمہ اور مختصر سے